ابن ملجم جیسے ملعون شخص نے آپ پر تلوار کا اور خنجر کا وار کیا، جو کئی دنوں سے زہر کے اندر بجھی ہوئی تلوار تھی، جس کی وجہ سے حضور مولا کائنات کی شہادت ہوئی۔ حضور مولا کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے لخت جگر تھے۔ عمر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 30 سال آپ چھوٹے تھے، لیکن محبتیں، پیار اور شفقتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ آپ کو عطا فرمائی۔ میں اس سے زیادہ خوبصورت جملہ اس مجلس کے اندر نہیں کہہ پاؤں گا کہ یہ آپ کا ترہ تھا، آپ کا خاصہ تھا کہ آپ کی ولادت بھی خانہ خدا کے اندر ہوئی اور آپ کی شہادت بھی خانہ خدا کے اندر ہوئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے گھر کے ساتھ حضور مولا کائنات کی محبت اور آپ کا پیار تھا۔ بلکہ ایک جملہ میں نے آپ کے حوالے سے یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ حضور مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو اختیار عطا فرمائے کہ آپ جنت میں رہنا پسند فرمائیں گے یا مسجد میں رہنا پسند فرمائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر رب مجھے اختیار دے تو میں خانہ خدا کے اندر، اللہ کی مسجد کے اندر رہنے کو زیادہ پراٹی دوں گا، زیادہ عزت دوں گا۔ تو آپ سے لاجک پوچھی گئی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ایک طرف جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے نظارے ہیں، اور دوسری طرف مسجد ہے۔ تو جو آپ کا جملہ ہے وہ انا دار الحکمت وعلی بابوہا، انا مدینہ العلم وعلی بابوہا، رب نے مجھے علم کا شہر بنایا ہے اور میرے ویر علی کو رب نے اس کا دروازہ بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مسجد میں رہنا اس لیے پسند کروں گا کہ میں جنت میں رہوں گا تو علی کا دل راضی ہوگا، میں مسجد میں رہوں گا تو میرا رب راضی ہوگا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب راضی رہے۔ الجامع الکبیر کے اندر ایک حدیث پاک ہے، سنیے اور دل کو ٹھنڈک دیجئے اور اپنے مقدر پر ناز کیا کریں کہ اللہ رب العزت اس گھر کے پھیرے ہمارے نصیبوں میں رکھے ہوئے ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن رب خود آواز لگائے گا، میرے پڑوسی کہاں ہیں، حاضر کیے جائے۔ تو حضور شاہ فرماتے ہیں کہ سارے عرض کریں گے میرے مولا تو وجود سے پاک ہے، تو یہ پڑوسیوں کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو رب کائنات فرمائے گا جنہوں نے میرے گھر کو آباد کیا ہے وہی تو میرے پڑوسی ہیں، جنہوں نے میری مساجد کو آباد کیا ہے وہی تو میرے پڑوسی ہیں۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العزت مساجد کو آباد کرنے والوں کو اپنا پڑوسی ہونے کا اعزاز عطا فرما رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو اس موقع پر حضور مولا کائنات ایک کونے میں لگ کے کھڑے ہو گئے اور ایک ترسی ہوئی نگاہوں کے ساتھ رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں کہ سرکار آج میرے مقدر میں کس کو بھائی بناتے ہیں۔ بہت بڑا اعزاز، اور اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی کیوں پریشان کھڑے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے ایک کو دوسرے کا، دوسرے کو تیسرے کا بھائی بنایا ہے، تو میرا بھائی کس کو بنائیں گے؟ تو حضور نے اس موقع پر فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا کے اندر بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے، تو آخرت کے اندر بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ بہت چھوٹی عمر تھی آپ کی، 10 سال کی، جب سب سے پہلی دعوت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی اور مکے کے سرداروں کی پہلی دعوت، جس کو دعوت ذی العشیرہ کہا جاتا ہے، یہ دعوت رکھوائی، تو اس موقع پر حضور نے اسلام کا پرچم لہرایا، اسلام کی تبلیغ کافروں کے سامنے اور سرداران مکہ کے سامنے رکھی کہ تم میں سے کون کون ہے جو مجھ پر ایمان لے کے آئے گا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ مجمع میں جو سب سے پہلا ہاتھ اٹھا وہ حضور مولا کائنات کا، کہ یا رسول اللہ میری جان بھی آپ پر قربان، اور میری روح بھی آپ پر قربان، اور میرا مال بھی آپ پر قربان، میرے بچے بھی آپ پر قربان۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اسی اسلام کے نام کی وجہ سے زہر دے دیا گیا۔ حضور مولا حسین کو میدان کربلا کے اندر ان کے بچوں کے سامنے تڑپتا ہوا شہید کر دیا گیا۔ یہ تاریخ اسلام
میں ابھی ذکر کر رہا تھا تو میرے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ آج دو لفظ پڑھ کے نہ جانے کس طرح کی زبانیں جو ہیں وہ آل رسول کے خلاف کھلی ہوئی ہیں، اور جناب حضرت ابو طالب کو نعوذ باللہ دشمن رسول کہا جاتا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے پہلی دعوت سرکار نے رکھوائی تھی نا، وہ جس کے ویڑے میں سجی تھی کائنات، اس کو حضرت ابو طالب کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آپ کی اسلام کے لیے اور داعی اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں نے کسی نے تو مال قربان کیا، کسی نے جانیں قربان کی، کسی نے اولادیں قربان کی، واحد ہستی حضرت ابو طالب کی ہے جنہوں نے حضور کے لیے اپنا ایمان تک قربان کر دی۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ تو اسی شجرے میں سے، اسی آل میں سے حضور مولا کائنات کا نام بلند ہوتا ہے۔ آپ کی فضیلتیں، آپ کے مناقب ایک لمبی قطار ہے، جو آپ نے کچھ حصہ جمعۃ المبارک پر سن لیا۔ آپ کے خوبصورت اقوال، ان میں سے 2 یا 3 باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے علی، آپ حکمت کے شہر ہیں اور علم کا دروازہ حضور نے آپ کو قرار دیا، آپ کے پاس خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ رب ہے، اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے جو باریک بینی کا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ارادوں کی شکست سے سمجھ لیتا ہوں کہ کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی۔ جب میں کوئی ارادہ بناتا ہوں، میں کوئی منصوبہ بناتا ہوں، میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن اگر اس کے خلاف ہو جائے نا تو پھر علی خود سے سوال کرتا ہے کہ جیسا میں نے سوچا تھا اگر ایسا ہو جاتا تو پھر تو دھرتی پر سارے خدا ہی بنے بیٹھے ہوتے، لیکن جب ہمارے ارادوں کے بالکل برعکس کچھ ہوتا ہے نا تو معنی یہ نکلتا ہے کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور مولا کائنات فرمایا کرتے تھے، میں ہمیشہ رب کی رضا پر اور اس کی خوشنودی پر راضی رہتا ہوں، ہمیشہ اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری لاتا ہوں۔ اور یہ حدیث پاک کا جملہ بھی ہے اور حضور مولا کائنات کا قول بھی ہے کہ انسان اگر رب کی رضا پر راضی رہے، اس کے فیصلوں پر راضی رہے، اس کی خوشنودی پر راضی رہے، تو حضور مولا کائنات فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ رب کی بارگاہ میں تھوڑی نیکیاں بھی لے کے آئے گا نا تو رب اتنا کریم ہے کہ اس سے راضی ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی رضا پر راضی رہا جائے۔ پھر آپ نے دوسرا جملہ بولا جو دور حاضر کا بڑا اوکھا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سجنوں زندگی ایسے گزارو کہ جب تم سانس لے رہے ہو، تم جی رہے ہو نا، تو لوگ تمہارے پاس آنے کے لیے مشتاق رہیں، تمہارے پاس بیٹھنے کی تمنا کریں، آرزویں کریں کہ یار بڑا ستھرا بندہ ہے، بڑا سونا بندہ ہے، بڑی سچی باتیں کرتا ہے، اس کی زبان سے اللہ پاک موتیوں جیسی باتیں نکلواتا ہے اور اس کی زبان سے پھول برسائے جاتے ہیں، وہ تمہاری صحبت کا مشتاق رہے، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تمہاری جدائی میں رویا کرے کہ کتنا با کمال بندہ تھا جو ہم سے بچھڑ گیا ہے۔ اپنی زندگیوں کو خوبصورت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور مولا کائنات کی شہادت کی خبر جب کوفے کے اندر پھیلی تو ایک کوہرام سا بچ گیا، مکہ کی سرزمین سونی ہوگی اور مدینے سے لوگوں نے آنسوؤں کا خراج پیش کیا، اس لیے کہ آج کائنات سے وہ سورج غروب ہو رہا ہے جو جا تو رہا ہے لیکن قیامت تک اپنی روشنی چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنا جمال چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنی محبتیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حضور مولا کائنات نے تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب کبھی دشمن زیر دام آ جائے نا، اس وقت آپ سے پوچھا گیا کہ شکرانہ کیا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے دشمن پائے جاتے ہیں، تو بندے کا کبھی داؤ لگ جائے، دشمن زیر تاب آ جائے، زیر دام آ جائے، شکنجے میں آ جائے، تو بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں پچھلی ساری کسریں آج پوری کروں، میں پچھلے سارے بدلے آج لے لوں، لیکن حضور مولا کائنات کے اس جملے پر قربان، آپ نے فرمایا جب دشمن تمہارے زیر دام آ جائے تو اس وقت شکرانہ یہ ہے کہ تم اس دشمن کو رب کی رضا کے لیے معاف فرما دو۔ مرقات المفاتیح کے اندر حضور ملا علی قاری علیہ رحمہ کتاب القصاص کے اندر یہ حدیث پاک لے کے آئے، ذرا اس جملے کے اندر اتر کے اس کی چاشنی اور مزے کو محسوس کیجئے گا۔ ایک جنگ کے دوران عرب کا بہت بڑا پہلوان تھا تو وہ کسی کے ہتھے نہیں چڑھ رہا تھا، تو حضور مولا کائنات نے اس کو قابو کیا، اور قابو کرنے کے بعد جب وہ نیچے گر گیا آپ کی تلوار اس کی گردن پر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ آپ اس کو واصل جہنم کرتے،
اس بدبخت انسان نے حضور مولا کائنات کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ اسی وقت خنجر اٹھا کے تلوار اٹھا کے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یار ایک لمحہ پہلے جو بندہ مجھے مارنے کے لیے بالکل تیار تھا اس نے مجھے اچانک کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ پیچھے پڑ گیا۔ اس نے پوچھا کہ علی بتاؤ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا علی نفس کا بندہ نہیں ہے، علی رب کا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میری تم سے جو جنگ تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تھی۔ اب جو تو نے حرکت کی ہے نا، اس حرکت کی وجہ سے اگر میں مار دیتا تو وہ ذاتیات ہو جاتے، وہ دشمنی ہو جاتی، وہ آپس کی رنجش ہو جاتی۔ میں نے تجھے رب کی رضا کے لیے چھوڑا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ نے تلوار سے مجھے چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے خلق نے مجھے مار دیا ہے۔ اتنا کریم رسول جس نے اتنے سونے اخلاق عطا فرمائے، اتنے ستھرے اخلاق عطا فرمائے، مجھے زیادہ دیر نہ کروائیں، مجھے جلدی جلدی حضور کا کلمہ پڑھا کے مجھے اسلام کی روشنی عطا فرمائے۔ تو دوسرے لمحے کے اندر آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اسے دارہ اسلام کے اندر داخل فرما دیا۔ آخری جملہ جو حضور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم نے ایک دن مر جانا ہے، کوشش کرو اپنے پاس وہ محبتیں رکھو جو محبتیں تمہیں دنیا کے اندر بھی کام دیں، تمہیں قبر کے اندر بھی کام دے اور تمہیں میدان محشر کے اندر بھی کام دے۔ میں یہاں پر رک کر بڑے دکھی دل کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا۔ ہمارے شروع سے محراب و منبر سے ہمارے واعظین نے، ہمارے مقررین نے، یہ میں ہمارا جملہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ شعبہ ایک ہے، باقی نظریات تو مختلف ہوتے ہیں، افکار مختلف ہوتے ہیں۔ صرف اس سوچ کی بنا پر ہماری نسلوں کو ذکر اہل بیت سے دور رکھا کہ اگر تم حضرت مولا حسین کا نام لوگے، حضرت علی کا نام لوگے، لوگ تمہیں شیعہ کہیں گے، لوگ تمہیں یہ کہیں گے۔ اس بات کی فکر کرنا یہ بندہ مومن کا کام نہیں ہوتا ہے۔ وہ کوئی منافق ہوگا جس کے دل کے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہوگی کہ اگر میں اس خاندان کا ذکر کروں گا تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں نے یہ جملہ اس لیے کہا، حضور مولا کائنات فرماتے ہیں محبتیں وہ رکھو جو دنیا کے اندر بھی کام دیں، قبر کے اندر بھی کام دے اور میدان محشر کو بھی کام دے۔ اور حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ محبت کس کی محبت ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ محبت یا میری محبت ہے یا میری آل کی محبت ہے۔ ان کے نظریات، ان کے افکار اور ان کے صراط مستقیم پر چلنے کے اندر ہی نجات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا حضور مولا کائنات کے سنے گئے اقوال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔